ایک کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی طرف توجہ کرنی ہے۔ اس کے اب 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے تلاوت کا، کہ ہم جتنی تلاوت کر سکیں اس طرح ہمیں تلاوت کرنی چاہیے۔ ہم 1 پارہ پڑھ سکیں 1 پارہ پڑھ لیں، 2 پارے تلاوت کر سکیں روزانہ 2 کر لیں، ہم آدھا پارہ پڑھ سکیں وہ پڑھ لیں، کوئی ہم 1 صفحہ پڑھ سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت ہے ہم وہ کر لیں، لیکن ہمارا کوئی دن کوئی رات تلاوت سے خالی نہ ہو، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن مقدس کو سمجھیں، ہم ترجمے کے ساتھ بھی اس کا کچھ حصہ پڑھیں اور مستند ترجمہ ہم حاصل کریں، یا کسی عالم دین کی خدمت ہم حاصل کریں اور اس سے ہم یہ چاہیں کہ وہ ہمیں 10 منٹ 15 منٹ جتنا وقت مل سکتا ہو نکال سکیں آپ آسانی کے ساتھ، اور وہ بھی آپ کو دے سکیں، اس میں آپ ان سے قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ بھی قرآن کریم کا بہت بڑا حق ہے، کیونکہ دیکھیے ایسے تو نہیں ہو سکتا اب یہ 20 قرآن کریم پڑھے ہیں، یہاں پڑھے نہیں ہیں بلکہ رکھے ہوئے ہیں، قرآن کریم رکھے ہوئے ہیں الماری کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا پیغام ہے ہمارے نام، یہ اللہ کا خط ہے ہمارے نام، اللہ نے یہ ہمارے لیے بھیجا ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایات لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم کیسے غافل ہیں، ہم کیسے کاہل ہیں، اور ہم کیسے نادان ہیں کہ ہمارے خالق و مالک کا، ہمارے پیدا کرنے والے کا یہ پیغام ہمارے نام آیا ہوا رکھا ہے، یہ خط رکھا ہے، ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہمیں تو اس کی زبان سمجھ نہیں آتی، یہ تو قرآن کریم عربی کے اندر ہے، ہم کیسے سمجھیں؟ تو اگر آپ کے پاس کوئی لیٹر آ جاتا ہے کسی ڈپارٹمنٹ سے انگلش کے اندر، اور آپ کو انگلش نہیں آتی، آپ اسے پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں یا کسی انگلش والے کو تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یار، جرمانہ ہی نہ ہو جائے کل کو، یہ کوئی نوٹس ہی نہ ہو، تو تلاش کرتے ہیں نا، آپ تلاش کر کے اس انگلش جاننے والے سے آپ اس لیٹر کا مفہوم پڑھتے ہیں کہ وہ آپ کو بتائے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ ایسا نہیں کرتے آپ، ہر کوئی کرتا ہے۔ آپ کے پاس کمپنی کا میسج بھی آ جائے نا موبائل میں اور آپ کو انگلش نہیں آتی، آپ گھومتے پھر جاتے ہیں، او یار یہ کوئی جاننے والا پڑھ کے بتائے بھئی اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اتنی فکر ہمیں ہوتی ہے، تو کیا ہمیں قرآن کریم کے لیے یہ فکر نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے؟ ہم نے کبھی کوشش کی ہو، ہم نے کبھی چاہا ہو کہ ہم یہ سمجھ لیں، ہم یہ دیکھ لیں کہ قرآن پاک کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، ہم پڑھیں، ہم سمجھیں، ہم کوشش کریں؟ تو قرآن رمضان کریم کے اندر آپ یہ کوشش ضرور کیجئے کہ آپ 1 آیت 2 آیت جتنا آپ سمجھ سکیں، سمجھ کر ترجمے کے ساتھ بھی قرآن کریم پڑھیے، الگ سے تلاوت بھی کیجئے اور ترجمے کے ساتھ بھی اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجئے، یہ بھی قرآن کریم کا حق ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے کہ جس سے ہمارے عام طور پر جو لوگ ہیں واقف ہیں اور وہ پڑھتے ہیں اس طرح، وہ کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کو وہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس میں ہا بھی اڑ گئی، عین بھی اڑ گئی، اور یہ معنی بھی کچھ سے کچھ ہو گیا، سب کچھ تبدیل ہو گیا اس کے اندر۔ تو قرآن کریم پڑھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ قرآن کریم اس طریقے سے پڑھیے جس طریقے سے اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلایا۔ وہ طریقہ ہے قرآن کریم پڑھنے کا کہ تجوید کے ساتھ الفاظ کو ان کے مخرج سے نکال کر صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کریم پڑھیے، کہ الحمد کو آپ الحمد نہ پڑھیں،
عالمین کو عالمین نہ پڑھے، اس طرح اگر آپ کریں گے تو وہ معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ تو صحیح انداز میں تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، یہ بھی قرآن کریم کا حق ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ ظاہر ہے کہ جو جانتا ہے، جو صحیح پڑھ سکتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے، اس سے جاننے سے، سیکھنے سے، مشق سے پھر یہ چیز آپ کو حاصل ہوگی۔ تو رمضان المبارک میں آپ 10 منٹ اس کے لیے بھی نکالیے کہ آپ اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب سے، یا اور حفاظ ہوتے ہیں اچھا جو پڑھتے ہیں، یا کوئی قریب مدرسہ ہوتا ہے گھر کے، اس کے اندر جا کے آپ اپنا تلفظ درست کیجئے، تاکہ آپ جو پڑھیں وہ اس کے مطابق ہو جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ کیونکہ یہ بڑا فرق پڑ جاتا ہے، آپ قاف کی جگہ کاف پڑھیں گے، معنی بڑا تبدیل ہو گیا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں قلب، قاف کے ساتھ 2 نقطے والا جو قاف ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ دل۔ اور اسی قاف کو آپ صحیح طرح نہ پڑھیں، آپ کہیں قلب، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کتا۔ عربی کے اندر کتے کو قلب کہتے ہیں، جو کش والا کاف ہوتا ہے اس کے ساتھ کراچی والا۔ تو کتنا معنی بدل گیا۔ قلب سے اگر آپ نے قلب کر دیا تو وہ بالکل ہی پلٹ گیا، اور وہ کیا ہو گیا؟ جہاں اس کا معنی دل تھا وہاں اس کا معنی اب کیا ہو گیا؟ کتا ہو گیا اس کا معنی۔ تو یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ دیکھیے کتنا فرق پڑتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ یہ کوشش کیجئے کہ آپ کی جو نماز کی صورتیں ہیں، سورۃ الفاتحہ ہے اور کوئی سی 2 چھوٹی صورتیں، ان کو آپ بالکل تجوید کے مطابق کر لیجئے، تاکہ آپ کی کوئی نماز خراب نہ ہو۔ اور نماز کے اندر آپ بالکل صحیح قرآن کریم کی تلاوت کریں، یہ ضروری ہے اور یہ فرض کے درجے میں ہے۔ اگر اتنے تلفظ خراب ہو، اس کے بغیر کام خراب ہو جائے گا۔ تو تیسری چیز مجھے یہ عرض کرنی تھی۔ یہ چیزیں ہو گئی کس کے متعلق؟ قرآن کریم کے متعلق، کیونکہ رمضان کا اور قرآن کریم کا ایک خاص تعلق ہے۔ تو آپ کوشش کر کے اس رمضان کے اندر یہ اپنا آدھ گھنٹہ نکالیے، اس میں سے 10 منٹ آپ اپنے تلفظ درست کرنے کے لیے رکھیے کہ اس میں نے تجوید سیکھنی ہے۔ ٹائم لیجئے اور وقت لیجئے ان سے جو آپ کو وقت دے سکے۔ آپ 10 منٹ ایسے رکھیے کہ اس 10 منٹ کے اندر مجھے 20 منٹ کے اندر قرآن کریم کا ترجمہ سمجھ کر کسی سے پڑھنا ہے، یا خود مطالعہ کرنا ہے کسی مستند تفسیر سے، یہ کوشش کیجئے۔ اور پھر باقی وقت جو ہے آپ وہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بھی نکالیے۔ یہ 3 مرحلے اپنائیے۔